نیا نوٹیفیکیشن ہونا تھا. نیا نوٹیفیکیشن اس وقت جس طریقے سے پاکستان کے اندر ڈسکس ہو رہا ہے, اسی طریقے سے پاکستان کے باہر بھی یہ موضوع اس وقت سب سے زیادہ پاکستان کے حوالے سے ڈسکس ہو رہا ہے کہ آخر کیا وجہ ہے کہ نوٹیفیکیشن کیوں نہیں ہو رہا, ابھی تک سمری موو کیوں نہیں ہوئی. فارن جرنلسٹ اس کے بارے میں پوچھ رہے ہیں, ہر طرف لوگ اس پہ بات کر رہے ہیں. وہ سارے کے سارے یہ پوچھ رہے ہیں. اور اب لگتا یہ ہے عمران بھائی, ہم نے بھی آج ہماری ایک دو سفارتکاروں سے بھی بات ہوئی, بلکہ پاکستان میں بھی بات ہوئی, آپ موجود تھے, ہم دونوں موجود تھے ان ڈپلومیٹس کے ساتھ, اور کچھ فارن جرنلسٹ بھی تھے. تو انہوں نے کہا کہ یہ اتنا معاملہ سادہ نہیں ہے جتنا کہا جا رہا ہے, اور خاص طور پہ وہ کہتے ہیں کہ شہباز شریف صاحب لندن میں کیا کر رہے ہیں, کیونکہ نہ ان کے پیٹ میں درد ہے, نہ سر میں درد ہے, نہ کمر میں درد ہے. وہ بحرین سے اٹھے اور اٹھ کے اچانک اس وقت جب کہ ان کو پاکستان میں ہونا چاہیے تھا, اور وہ عین ٹائم پہ وہاں سے فلائی کر کے بحرین سے لندن پہنچ گئے. صابر بھائی اس کو سمجھے نا, اگر آپ امریکہ میں شہباز شریف صاحب گئے نا تو واپسی پہ برطانیہ رک سکتے ہیں. جی ہاں. لیکن اگر وہ بحرین گئے ہیں نا تو واپسی پہ برطانیہ نہیں رک سکتے. نہیں. وجہ یہ ہے کہ بحرین اور پاکستان کے بیچ میں برطانیہ ہے ہی نہیں, بلکہ برطانیہ اور پاکستان کے بیچ میں کہیں پہ آ کے بحرین آتا ہے. اور یہ 7 گھنٹے کی لگ بھگ فلائٹ ہے جو برطانیہ سے لے کے بحرین تک ہے, اور وہاں سے آگے پاکستان 1.5-2 گھنٹے کا ہے وہ سارا ٹائم پیریڈ. تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بحرین سے شہباز شریف صاحب کے برطانیہ پہنچنے کا ٹک کیا بنتا ہے, نمبر 1. نمبر 2, جو پاکستان سے آج ایک دوست کا مہربان کا, بلکہ اس کو مشکل میں ڈال دیں گے. اب سمپل صرف ہم یہ بات کرتے ہیں جو بات ڈسکس ہوئی ہے. جی ہاں. بات ڈسکس یہ ہوئی ہے کہ شہباز شریف صاحب برطانیہ آئے کیوں. ایک تو ان کا ٹریک ریکارڈ بڑا زبردست ہے بیمار ہونے کا. جی ہاں. یہ مشکل کے اندر بڑے بہترین, کبھی ان کو کووڈ ہو جاتا تھا جب ان کا عدالت میں کیس چل رہا ہوتا تھا, جب ان کو جیل بھیجنا تھا تو کبھی کمر میں درد ہو جاتی تھی, کبھی کچھ. ادروائز یہ بڑی اچھی سوئمنگ کرتے ہیں. بالکل. اور انہوں نے جاتے ہی سب سے پہلے اپنے سوئمنگ پول ٹھیک کروائے تھے. ہاں جی. تو شہباز شریف صاحب کو کمر میں درد تب ہوتی ہے یا تکلیف تب ہوتی ہے جب وہ مشکل میں آتے ہیں. تو اب انہوں نے یہ نہیں بتایا کہ کوئی میڈیکل ریزن ہے, کوئی چھوٹی موٹی سرجری ہے, کوئی ایسی بات نہیں ہے. نہ ہی نواز شریف صاحب اس وقت برطانیہ میں موجود ہے. اور میری اطلاع کے مطابق شہباز شریف صاحب پہلے مختصر مدت کے لیے آئے تھے, اور پھر انہوں نے اپنا قیام بڑھا دیا ہے. اور ایک غیر مصدقہ اطلاع یہ ہے کہ خواجہ آصف وہ بھی پاکستان میں نہیں ہے. یہ ابھی مجھے اس کے بارے میں مصدقہ نہیں کہہ سکتا, لیکن ایک دوست ہیں وہ بتا رہے تھے کہ وہ کہیں یورپ میں ہے. صحیح ہو سکتا ہے. تو وہ دیکھیں شہباز شریف صاحب کا اس وقت بغیر بیمار ہوئے اور بغیر اپنی بیماری اناؤنس کیے یہاں برطانیہ پہنچ جانا یہ بڑا عجیب ہے. ہم اس کے اندر نہ دیکھیں بلا وجہ کوئی امید نہیں باندھ رہے کہ عاصم منیر صاحب گھر جانے والے ہیں. وہ باندھنی بھی نہیں چاہیے امید. obviously یہ تو ممکن نہیں ہے نا, شہباز شریف نواز شریف کو ان سے بہتر جنرل تو نہیں ملے گا. اگر عاصم منیر کو کنٹرول کیا جا سکے تو ان سے اچھا جرنیل ان کو نہیں ملے گا جو اس لیول تک لے جائے معاملات کو جہاں تک ابھی پہنچائے گئے. اس سے پہلے بڑے ڈکٹیٹر آئے, جرنیل آئے, لیکن عورتیں اور بچے محفوظ رہے. لیکن اس مرتبہ عورتیں اور بچے بھی محفوظ نہیں رہے. یہ ایک نیا ریکارڈ بنا. یہ نیا ریکارڈ ہم نے پہلی دفعہ دیکھا, اس سے پہلے ہم نے نہیں دیکھا. فیملیز کو بھی اٹھا لو, بھائیوں کو اٹھا لو, بہنوں کو اٹھا لو, بیویاں بچے بیٹیاں سب بہویں تک اٹھا لی گئی اس ملک کے اندر. تو یہ کام ہم نے پہلی مرتبہ آئینی ترمیموں کے لیے یا حکومت کو سپورٹ کرنے کے لیے یہ ہم نے ہوتے ہوئے دیکھا ہے. تو اس میں یہ امید نہیں ہے کہ عاصم منیر صاحب کہیں گھر چلے جائیں گے. ہاں, لیکن یہ بات ضرور ہے کہ کوئی کھچڑی پک رہی ہے ان کی, جس کی وجہ سے شہباز شریف صاحب برطانیہ میں نہ صرف آئے بلکہ اپنا قیام بڑھا بھی دیا. ٹو دی پوائنٹ, ہم زیادہ وہ نہیں کیا سرائی بھی نہیں کرتے. دیکھیں, سمری موو ہونے کے لیے اور سمری کی اپروول کے لیے پرائم منسٹر کا پاکستان میں ہونا ضروری نہیں ہے. ٹھیک ہے, 27ویں غیر آئینی ترمیم جب ہونی تھی اور اس کو فل فار آذربائیجان میں ویڈیو لنک کے ذریعے شہباز شریف صاحب نے کابینہ کا اجلاس بلایا اور وہاں سے منظوری دے دی. ٹھیک ہے, اس سے پیچھے چلے جائیں تو نواز, یہ تو چھوٹی ایک سرکاری ملازم کی سمری ہے, معمولی سرکاری ملازم کا نوٹیفیکیشن ہے. وزیر اعظم دنیا میں کہیں بھی ہو کر سکتا ہے. وہ اپنے سیکٹری کو انسٹرکشن دے گا, سمری موو ہوگی, بات ختم. آئینی ترمیم جیسا امپورٹنٹ کام باہر بیٹھ کے کرنا ہے, یہ ایک چھوٹا سا کام ہے, یہ نہیں ہو سکا. اب اگلی بات یہ ہے کہ بھائی ڈیفنس منسٹری آپ کی ہے, خواجہ آصف تو ایک پپٹ ہے نا, سیکٹری ڈیفنس آپ کا ہے,
سرونگ ہے, وہ کیوں نہیں سمری بھیج رہا؟ اس کو کس نے منع کیا؟ وہ سمری بھیج دے. بھائی 5 سینئر موسٹ جرنیل ہیں, ان کی سمری چلی جائے گی. اگر آپ نے جناب عاصم ملک صاحب کو ایکسٹینشن یا ان کو 4 اسٹار پروموشن دینی ہے تو ان کی سمری آ جائے گی. اگر آپ نے ان کو نہیں دینی تو ادروائز پینل آ جائے گا 4 بندوں کا, نعمان ذکری, اور پھر ان کی مرضی ہے کہ یہ کہیں گے جی عاصم منیر صاحب کو ہم ایکسٹینڈ کر رہے ہیں. دیکھیں یہ ایک نئی جاب ہے. ہاں جی. اچھا ایک چیز تو کلیئر ہوگی خواجہ آصف کے اسٹیٹمنٹ کے بعد. جی ہاں, ہمارے بہت سارے جرنلسٹ دوست جو ہیں وہ پہلے دن سے ہمارے ساتھ یہ بحث کر رہے تھے کہ کسی نوٹیفیکیشن کی ضرورت نہیں ہے. ایون رانا ثناء اللہ صاحب نے کہہ دیا تھا, یہ لوگ کہہ رہے تھے بار بار کہ نوٹیفیکیشن کی ضرورت نہیں ہے. تو ہمارے وہ تمام جو جرنلسٹ صاحبان ہیں ان کا موقف غلط ثابت ہو گیا. جو ہم پہلے دن سے کہہ رہے تھے کہ نئی نوکری نیا نوٹیفیکیشن, بالکل نئی ایکسٹینشن نیا نوٹیفیکیشن, اور وہ کرنا پڑے گا. خواجہ آصف صاحب نے اس کو کلیئرٹی کے ساتھ بتا دیا کہ یہ ہمیں کرنا پڑے گا, اس کے بغیر کام نہیں چلے گا. اب نوٹیفیکیشن ہے نہیں. 29 تاریخ آخری تاریخ تھی چیف آف دا آرمی اسٹاف کی, 28 نومبر رات 12 بجے تک. ہاں اب 29 سے آنورڈ ابھی تک ہمارے پاس آرمی چیف کا عہدہ خالی ہے. تیسرا دن ہے. ہاں تیسرا دن ہے, عہدہ خالی ہے. اب ہونا یہ ہے کہ ایک نیا نوٹیفیکیشن ہونا ہے, چاہے کسی نئے آدمی کا ہو جائے چاہے جنرل عاصم منیر کا ہو جائے. پروبیبلی ہوگا عاصم منیر صاحب کا جو نظر آ رہا ہے, کیونکہ ان کو اس سے زیادہ کوئی سوٹ نہیں کرتا. لیکن پی ایم ایل این اس کو خود ڈیلے میں ڈال رہی ہے یا کوئی مجبوری ہے؟ صابر بھائی یہ ہے وہ چیز جو ڈگ آؤٹ ہونی چاہیے. وہ میرے خیال میں کیونکہ خواجہ اچھا یہاں کیا اثر آئی ہے اندازہ ہے؟ نہیں ہم ڈاکس ملاتے ہیں نا سر, ہمارا تو ٹھیک ہے, ہم تو انالیسس کر دیتے ہیں. ہم سامنے چیزیں پڑھی ہیں. خواجہ آصف صاحب بولے, انہوں نے کہا کہ ابھی سمری کا پروسیس شروع ہو رہا ہے, سمری کا پروسیس, اور اس میں انہوں نے یہ مینشن نہیں کیا کہ چیف آف ڈیفنس فورسز جنرل عاصم منیر کا پروسیس شروع ہو رہا ہے. اس میں انہوں نے لکھا چیف آف ڈیفنس فورسز کا پروسیس شروع ہو رہا ہے. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. اس میں انہوں نے عاصم منیر صاحب کا نام نمبر 1. نمبر 2, ان کی ٹویٹ کے بعد کچھ ہی دیر کے بعد محترمہ ڈاکٹر شمع جنیجو کا ٹویٹ آ جاتا ہے, پھڈا. ٹھیک ہے, ہاں خالی پھڈا, اور پھڈا انہوں نے کہا یہ پھڈا. وہ محترمہ شہباز شریف صاحب کے بہت قریب ہیں, حتیٰ کہ کیبنٹ میں ہے سر. ہاں ان کے بہت قریب ہیں. اور محترمہ جو ہیں وہ جب ان کے خلاف کچھ تھوڑا سا 1-2 وزارتوں سے سختی کی گئی یا ان کے حوالے سے تردید کی گئی تو شہباز شریف صاحب نے خاموشی اختیار کی, جو ایک بہت بڑا مارجن ہے کہ شریف خاندان کسی کو دے دے, کیونکہ شریف خاندان مشکل میں ہر ایک کو چھوڑ دیتا ہے. جب کسی پہ مشکل آتی ہے تو اس کو اکیلا چھوڑ دیتا ہے. لیکن یہ محترمہ کم سے کم اتنی امپورٹنٹ تو ہے کہ شہباز شریف صاحب نے ان کو اکیلا نہیں چھوڑا یا ان کو ڈسون نہیں کیا. تو ان کی طرف سے یہ ٹویٹ آنا اس وقت جب جس ملک میں وہ رہتی ہیں وہیں پہ شہباز شریف موجود, اسی شہر میں ہے جی, اسی شہر میں, سیم سٹی میں, دونوں سیم سٹی میں. ایک بات. دوسری بات یہ ہے, ایک اور میں آج میری بات ہوئی کہ بھائی مسئلہ کیا ہے. وہ کہتے ہیں کہ یہ جو مری میں جو کچھ طے ہوا تھا اس کے بعد لندن اور جنیوا, جہاں عاصم منیر صاحب کا, میاں صاحب کا, اور جو کچھ ہوا تھا, اور آپ کو پتہ ہے کہ یہاں لندن میں انہوں نے پروگرام چھوڑ دیا تھا, شہباز شریف صاحب اکیلے تقریر کرنی پڑی تھی, جبکہ انوائٹ کیا تھا لوگوں کو کہ آرمی چیف ہوں گے, تو جنیوا چلے گئے تھے, برسل چلے گئے تھے. اس میں اور پھر 26 تاریخ کی جو نواز شریف صاحب کی ری لانچنگ سیریمنی تھی, پرچیاں جو دیکھ کے پڑھ رہے تھے, اس میں جو بنیادی بات ہوئی انہوں نے کہا جی کہ یہ تو سب کو لٹکائیں آپ, سارے مجرم ہیں, عمران خان بھی اور اس کے ساتھی بھی. اب ان کا خیال تھا کہ جنرل فیض حمید صاحب کو نوٹیفیکیشن سے پہلے سزا سنائی جائے, نمبر 1. نمبر 2 مین ٹارگٹ ہے عمران خان. ٹھیک ہے, ہم ذرا کھول کے باتیں کر لیتے ہیں, کوئی اس میں حرج نہیں ہے. نواز شریف صاحب نے کہا کہ یہ فتنہ, فساد, گالم گلوچ یہ قومی مجرم ہیں اور ان کو لانے والے بھی قومی مجرم ہیں. اس کے بعد مریم صاحب آتی ہیں اگلے دن, وہ پیمپر کرتی ہیں جنرل عاصم منیر صاحب کو, ایک واقعہ سنا کے کہ مجھے اجازت نہیں ہے ان کا نام لوں لیکن میں آپ کو بتا دیتی ہوں, تو وہ سناتی ہیں, پیمپر کر رہی ہیں. پیمپر کر کے وہ بھی یہی کہتی ہیں کہ فتنہ, فساد, 9 مئی, یہ وہ, اور وہ سیدھا تھا کہ جناب جلدی آپ کریں. نہیں تو وہ حنیف عباسی کا سٹیٹمنٹ, جی ہاں, فاتحہ پڑھ لیں. ہاں فاتحہ پہلے قبل از وقت فاتحہ پڑھ لیں. یہ ساری باتیں. پھر ایک اور میں آپ کو آج انتہائی ویل انفارمڈ جرنلسٹ ہیں اسلام آباد کے,
انہوں نے مجھے بتایا کہ یہ ان کو کہیں خاص طور پہ پی ٹی آئی نہیں، انہوں نے کہا عمران خان صاحب کی فیملی کو یہ کہیں کہ وہ توجہ دیں عمران خان صاحب سے ملاقات کی. ٹھیک ہے، آپ کے ہوتے ہوئے میری بات ہوئی. ہاں ٹھیک ہے، آپ کے ہوتے ہوئے انہوں نے کہا کہ آپ ان کی فیملی کو فیملی کو کہیں کہ ہر حال میں کریں، ہر حال میں ملاقات کریں. کچھ نہ کچھ ہوا ہے، کچھ نہ کچھ ہوا ہے، کیونکہ اس سارے کرائسس میں جو ایج حاصل کرنا چاہ رہی ہے دونوں پارٹیاں، شریف فیملی بھی اور ہمارے پنڈی فیملی بھی، دونوں جو کرنا چاہ رہی ہے وہ عمران خان صاحب اس وقت وہ بیلنسنگ پاور جو ہے ان کے پاس ہے. اس لیے وہ کہتے ہیں ہر صورت میں ان کو ان تک ایکسیس لی جائے. نہیں، عمران خان کی غیر موجودگی میں اسٹیبلشمنٹ کبھی بھی شریف خاندان کو اور زرداری کو ایسے کنٹرول نہیں کر سکتی. عمران خان کا ڈراوا دے کے تو کنٹرول کرتے ہیں یہ کہ وہ آدمی ہم نے جیل میں بند کیا ہوا ہے. ہاں جی. اگر عمران خان جیل میں نہ ہو تو عاصم منیر صاحب ایک دن بھی ان جماعتوں کو جو ہے وہ کنٹرول نہیں کر سکتے. تو انہیں بھی آئیڈیا ہے اس بات کا کہ عمران خان کتنا قیمتی ہے، اور وہ بھی عمران خان کا ڈراوا دے کے اسٹیبلشمنٹ کو کنٹرول کنٹرول کر رہے ہیں. تو ان کی جو انشورنس پالیسی ہے وہ عمران خان ہے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ شریف فیملی کو جنرل عاصم منیر صاحب سے بہتر کوئی آرمی چیف مل سکتا ہے؟ سوال یہ پیدا ہوتا ہے. ہم نے ایک پروگرام کیا تھا تینوں نے، اور اس پروگرام کو بہت دور دور تک سنا گیا، بلکہ اس کی کاپیاں منگوائی گئیں. یہ میری کاپیاں منگوائی گئیں. اس میں ہم نے نواز شریف صاحب کو ڈسکس کیا تھا. میری اطلاع کے مطابق نواز شریف صاحب نے ملاقاتیں بھی کی ہیں. ٹھیک ہے جی، ملاقاتیں بھی کی ہیں، اور میں زیادہ کھل کے بات نہیں کروں گا کیونکہ گڑبڑ نہ ہو جائے. ملاقاتیں بھی کی ان کے لوگوں نے زیادہ کی. جی بالکل، ملاقاتیں بھی ہوئی ہیں. اور 5 لوگ ہیں. ایک ہیں نعمان ذکریہ صاحب، ایک ہیں فیاض شاہ صاحب کور کمانڈر لاہور، ایک ہیں گلریز صاحب، شاہد امتیاز صاحب. یہ ٹاپ 4 ہیں، اور 5واں میرے ذہن سے نکل گیا. تو یہ 5 ہیں. اب اگر جنرل عاصم ملک صاحب کو ایکسٹینشن دیتے ہیں، ٹھیک ہے، تو یہ پوری کی پوری لاٹ ایک ایکسٹینشن ایک عہدہ دبا لیا جنرل عاصم منیر صاحب نے، ایک لے لیا عاصم ملک صاحب نے. تو پیچھے جو نیچے بیٹھے ہیں وہ کیا کریں؟ انجوائے کریں گے جیسے کر رہے ہیں. ٹھیک ہے نا. تو یہ ایک بات. پھر یہ ہے کہ اگلا ہے ایک آنا ہے 4 اسٹار وائس آف آرمی چیف، وائس چیف آف آرمی اسٹاف. وہ آئے گا 4 اسٹار. وہ اس کے پاس ہوگی بری فوج، تو طاقت ادھر چلی جائے گی. طاقت ادھر چلی جائے گی. اب ہو کیا رہا ہے؟ نہیں، یہ جو چیف آف دا آرمی اسٹاف کا نیا ہوتا ہے نا، چیف آف دا یہ جو بنایا انہوں نے ڈیفنس فورسز کا، یہ صابر بھائی یہ ایگزیکٹلی وہی ہے جو پہلے ساحر شمشاد صاحب کے پاس. یہ صرف انہوں نے نام تبدیل کر دیا ہے، اور ان کے عہدے کا نام تبدیل کر کے ادھر دے دیا ہے. ہاں جی. اور نیچے جو آرمی چیف کا عہدہ اس کا نام تبدیل کر کے ایک نیا نام رکھ دیا. اب آگے رولز ابھی چینج نہیں ہوئے کسی قسم کے، کہ بھئی چیف آف ڈیفنس فورسز کیا فضائیہ بھی ان کے کنٹرول میں، آپریشنل بحریہ بھی ان کے کنٹرول میں، آپریشنل اور ایڈمنسٹریٹیولی، اور ہماری 4th فورس جو ہوگی آپ کی جو جوہری اثاثہ اسٹریٹجک فورس وہ بھی ان کے انڈر ہوگی. نیچے کوئی قانون سازی نہیں ہے، لیجسلیشن کوئی نہیں. ٹھیک ہے جی. رول نہ ایئر فورس کے لیے ہوئی، نہ نیوی کے لیے ہوئی، نہ ہی وہ کمانڈ اینڈ کنٹرول جو سسٹم ہے ہمارا. یہ اتنی بڑی غلطی انہوں نے کی کیسے؟ یہ آئینی ترمیم کرنے بیٹھے تھے، ان کو آئیڈیا نہیں تھا کہ اس کا امپلیکیشن کہاں تک جائے گا، اس کو اپلائی کیسے کریں گے. میرے خیال میں تو ان کو واپس جانا پڑے گا پرانے فارمولا پہ. تو انہوں نے یہی حرکت کی ہے نا. 26ویں غیر آئینی ترمیم کر لی، اس میں 5 سال کر دیا. 27ویں میں آپ نے چیف آف ڈیفنس بنا دیا، استثناء ساری عمر کا بنا دیا، اور وہ ہوش پوش کر کے تو آپ نے امینڈمنٹ، اور نیچے سے خالی ایک کھوکھلا، نیچے سارا نیچے میدان خالی پڑا ہے. اب یہ سر پکڑ کے بیٹھے ہیں. اب جنرل صاحب جہاں عاصم منیر صاحب کا پوائنٹ آف ویو جو ہے وہ یہ ہے، کیونکہ آج میری ایک اور جگہ بھی بات ہوئی، میں نے کہا بھائی کیا چل رہا ہے. وہ کہتے ہیں بھائی ان کا پوائنٹ آف ویو یہ ہے کہ بھائی آرمی چیف تو 5 سال کے لیے انڈرسٹوڈ ہے. وہ کہتے ہیں نہیں، وہ آرمی چیف 5 سال کے لیے تب ہے جب یہ اگلا 5 سال نہ دیں. جب نئے 5 سال آپ نے دینے ہیں تو نیا نوٹیفیکیشن ہوگا. بھائی اس میں ایک چیز اور ذہن میں رکھیں، تھوڑا سا نا امریکنز کا نقطہ نظر بھی سمجھیں آپ. سب سے امپورٹنٹ ہے. ہم جب امریکنز کے بارے میں سوچتے ہیں نا تو ہم یہ سوچتے ہیں کہ امریکہ یہ دیکھتا ہے
کہ یہ آدمی ماضی میں ہمیں کتنی خدمات دے چکا ہے. بالکل ایسا نہیں ہے. امریکہ یہ کبھی نہیں دیکھتا کہ ماضی میں اس آدمی کی خدمات کیا تھی یا اس کی وفاداری کیا تھی. فیوچر امریکہ یہ دیکھتا ہے کہ فیوچر میں یہ ہمارے لیے کیا کر سکتا ہے یا اس کی کام کرنے کی کیپیسٹی کتنی ہے. اگر وہ یہ دیکھے کہ ماضی میں یہ بڑا وفادار آدمی تھا تو بھئی وہ جو آفریدی ہم نے پکڑ کے بند کیا ہوا ہے ڈاکٹر, جی ہاں, جس نے اسامہ بن لادن کا بتایا تھا, اس کو لے جائے پکڑ کے. ہاں جی. امریکہ فیوچر میں دیکھتا ہے. اس نے یہ دیکھنا ہے کہ فیوچر میں ہمارے کام کون کون بندہ آ سکتا ہے اور کون سی چیزیں ہمارے لیے بہتر ہیں. تو ماضی میں بے شک عاصم منیر صاحب نے بڑے اچھے تعلقات قائم کرنے کی کوشش کی ہو, پچھلے کچھ عرصے میں ڈونلڈ ٹرمپ کو بہت آرام کیا ہو, لیکن امریکہ نے یہ اسیسمنٹ کرنی ہے کہ کیا اتنا طاقتور جرنیل جو سیاہ اور سفید کا مالک ہو جائے, جس کے پاس امیونٹی آ جائے استثنا, جو تا حیات عہدے سے ہٹایا نہ جا سکے, کیا امریکی مفادات کے لیے ایک ایسا طاقتور جرنیل ٹھیک رہے گا یا ایک فریش جرنیل جس کے پاس یہ ساری طاقتیں نہیں ہیں وہ امریکی مفادات کے لیے ٹھیک رہے گا. تو امریکن جب کیلکولیٹ کرتے ہیں تو وہ ایسے کیلکولیٹ کرتے ہیں. میں صرف ایک فیکٹر بتا رہا ہوں, جی ہاں, میں یہ نہیں کہہ رہا کہ عاصم منیر کا پتہ کٹ گیا ہے. یہ بہت ممکن ہے اور عین ممکن ہے کہ عاصم منیر صاحب کچھ گارنٹیز کے عوض یا کسی طرح سے امریکہ کو بھی راضی رکھ سکیں. انہوں نے اب تک رکھ کے دکھایا امریکہ کو راضی, ہو سکتا ہے وہ آگے بھی راضی رکھ سکیں. اطلاع یہی ہے, میں آپ کو بتاتا ہوں جی. نواز شریف صاحب چاہتے یہ ہیں کہ تمام کے تمام, دیکھیں وہ کہتے ہیں کہ سب نئی پوسٹنگ کی جائے ساری. چیف آف ڈیفنس کے لیے ایک آدمی کو اوبلائج کیا جائے, ایک جنرل, دوسرے جنرل کو آپ اوبلائج کریں وائس چیف آف آرمی اسٹاف, تیسرے جنرل کو اوبلائج کریں کمانڈ اینڈ کنٹرول. ٹھیک ہے, آپ کے 3 جنرل کھپ گئے. اس کے بعد 5واں عہدہ خالی ہوگا ڈی جی آئی کا, 5واں ادھر اور 4تھا ادھر لگائیں. تو آپ کے 4 ڈی جی ایم آئی بھی آج کل کنٹروورشل ہو گئے ہیں. لوگوں نے ان کے بارے میں بہت ساری خبریں ہیں سوشل میڈیا پہ, ادھر ادھر ان کی فیملی کے بارے میں آ رہی ہیں, سارا کچھ آ رہا ہے اب ان کی طرف سے. حالانکہ یہ کیونکہ دیکھیں اب یہ گند اچھل رہا ہے, صابر بھائی یہ گند اچھل رہا ہے اور اس کا جو ہے نا اس کو اوائڈ کیا جا سکتا تھا. یہ جو اس وقت ایک دھکم پیل چل رہی ہے نا, ایک کھینچا تانی چل رہی ہے. اب پہلے ہمیں یہ لگتا تھا کہ اسکول کے بچوں کی طرح ڈسپلنڈ ہے پاکستان کی فوج یا فوجی قیادت, لیکن اب ہمیں ایسا دکھائی دیتا ہے جنرل باجوہ کے اور جنرل عاصم منیر کے دور میں کہ ایک ریٹ ریس لگی ہوئی ہے کہ یہ مجھے مل جائے, یہ مجھے مل جائے, یہ مجھے مل جائے. تاریخ ثابت کرے گی سر, تاریخ. اور یہ انٹرنل تو ان کو اندازہ ہو گیا کہ جتنا نقصان جنرل باجوہ نے فوج کو پہنچایا نا, اتنا نقصان انڈیا نے فوج کو نہیں پہنچایا. اور اس کے بعد یہ جب سے یہ مینوپولیشن شروع ہوئی ہے نا آرمی چیف بننے کے لیے, پہلے کبھی ایسا نہیں ہوتا یہ تھا, انڈر دا خاموشی نیچے سے ہوتا تھا. ٹھیک ہے نا, یہ انڈر گراؤنڈ کام چلتا رہتا تھا پیچھے چھپ چھپا کے. لیکن اب تو باقاعدہ لابنگ کی جاتی ہے. سر جرنلسٹ آگے سامنے, ابصار عالم جیسا بندہ سامنے بیٹھ کے کہتا کہ جنرل باجوہ یاد ہے میں نے تمہیں آرمی چیف لگوانے کے لیے کیا کیا تھا. یعنی اب اندازہ کریں کہ زبان صد عام ہو گیا. وہ عرفان صدیقی صاحب بیٹھ کے پول کھول رہے ہیں, وہاں پہ خواجہ آصف صاحب بیٹھ کے پول کھول رہے ہیں. جنرل باجوہ کی سیاست کے بارے میں وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے اپنی ساری زندگی میں اتنی سیاست نہیں کی جتنی اس آدمی نے کی ہے بطور آرمی چیف. تو یہ تو سارے ثبوت ہے نا کہ انہوں نے فوج کو وہاں لا کر چورائی میں کھڑا کر دیا جہاں ان کو کبھی آنا نہیں چاہیے تھا. ایک ادارے کی عزت ہی رہنے دیتا اس کو, لیکن لوگوں کے سامنے ہر چیز جو ہے وہ کھل کر سامنے آ گئی. اب آپ نے امریکہ کا اشارہ کیا. ہاں جی, امریکہ سر دیکھیں وہ اس کو منانا پڑے گا, چاہے شریف خاندان کو کرنا بھی ہے تو پھر بھی منانا پڑے گا. میرے خیال میں شہباز شریف جو یہاں بیٹھے ہیں نا, وہ لندن اور واشنگٹن اپنے جو انٹرنیشنل پلیئرز ہیں ان کے ساتھ گپ شپ لگا رہے ہیں اور اسی ایک ایشو پہ ڈسکشن ہو رہی ہے. اور خاص طور پہ ڈاکٹر شمع جنیجو کی طرف سے ٹویٹ کروانا یہ بڑا میننگ فل ایک میسیج ہے. اس کے بعد شہباز شریف صاحب نے ایک ٹویٹ بھی کیا, آپ نے بھی پڑھا ہے, پنجاب کی جو سالڈ ویسٹ کے بارے میں کہا ہے کہ ہاں وہ رات کے وقت انہوں نے کر دیا, اس کا کوئی تک نہیں بنتا تھا, لیکن انہوں ایکچولی مجھے لگتا ہے انہوں نے بتایا کہ میں ایگزسٹ کر رہا ہوں. یعنی جو تاثر پھیل رہا ہے کہ میں بیمار ہوں یا میں کسی اسپتال میں داخل ہوں, تو یہ ایسا نہیں ہے. وہ یہ بتانا چاہ رہے تھے کہ میں بالکل ٹھیک ہوں اور میں چیزوں کو دیکھ بھی رہا ہوں اور سن بھی رہا ہوں اور بول بھی رہا ہوں. اگر ان کو اپروول مل گئی
वाशिंगटन से, वाशिंगटन व्हाइट हाउस एंड पेंटागन, अगर यहाँ से अप्रूवल हो गई तो नवाज शरीफ साहब और शहबाज शरीफ साहब कोई ना कोई गेम डाल देंगे। ये देखें दोनों केसेस में देखो, ये चले इसको हम यहाँ पेंड कर देते हैं ना, इसको हम पेंडिंग कर देते हैं। ज्यादा चांस या इम्कानात तो आसिम मुनीर साहब के ही होने चाहिए, क्योंकि जितने उन्होंने एहसानात किए हैं शरीफ खानदान पे, वैसे इनका पता भी कोई नहीं है। इन्होंने जो बाजुआ की हालत कर दी है तो ये आसिम मुनीर के साथ भी कर सकते हैं, इनका पता कोई नहीं है। सर वो बात बीच में रहेगी, नवाज शरीफ साहब ने ये कह दिया कि जनाब सारे को लटकाओ, उसके बाद हुआ ये कि मलक अहमद साहब ने आके माफी मांगी। वो मलक साहब के जाती ताल्लुकात हैं बाजुआ से, और मलक साहब वो आदमी हैं जो बाजुआ साहब के साथ पुराने ताल्लुकात एंजॉय करते हुए इस डील के मरकजी किरदार थे। और लेकिन राणा सनाउल्लाह साहब ने जब आकर कहा ना, वहां से मैं थोड़ा सा, मेरी क्योंकि जर्नलिस्टिक सेंस वहां पे, मैंने कहा ये क्या हो रहा है, तो राणा साहब ने कहा जी हम माजी के अंदर नहीं रह सकते, जी हाँ, और हम ये नहीं देख सकते कौन किसका प्रोजेक्ट था, हमें ये देखना पड़ेगा कि मुल्क को आगे कैसे बढ़ाना है। अब वही बात है कि वही डिमांड लिस्ट है एक, और डिमांड लिस्ट है वो कहते हैं पूरी कर दें तो हम ये प्रोसेस आगे बढ़ा देते हैं। तो अभी तक हम डॉट कनेक्ट कर रहे हैं, एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन किसी के पास नहीं है, ये या तो आसिम मुनीर साहब जानते हैं, जी हाँ, या शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ साहब जानते हैं, हत्ता कि इनके इत्तेहादियों के पास भी इसके बारे में कोई आज कितने लोगों से हमारी बात हुई, बहुत सारे लोगों को इसका आइडिया ही नहीं है, बिल्कुल वो इसमें बाहर। साहब भी एक और खबर आ रही है, ये खैबर पख्तूनख्वा के गवर्नर को तब्दील करना चाहते हैं, जी हाँ, और उसमें एक बात यह है कि पीपल्स पार्टी ने गालिबन इस बात से इनकार किया है कि वो वहां पे गवर्नर राज के हक में नहीं है, और पीपल्स पार्टी का गवर्नर है, जी हाँ। अब कुंडी साहब को हम जानते हैं कि वो पीपल्स पार्टी का बहुत वफादार आदमी है, बिल्कुल है, वो जब भी कभी उन्हें ऑप्शन मिलेगा एस्टेब्लिशमेंट या पीपल्स पार्टी तो वो जरदारी के साथ खड़ा हो जाएगा, बिल्कुल। फैसल करीम कुंडी, जी हाँ, उनकी वफादारी है जरदारी खानदान से। तो पीपल्स पार्टी अगर इनकार कर रही है तो वो दूसरा बकरा ढूंढ रहे हैं मेरे ख्याल में, और बकरे की तलाश जारी है। अब इसको दो एंगल से देखा जा रहा है, या तो वहां पे कोई एक डाइवर्जन लगाई जा रही है कि सबकी तवज्जो इस तरफ कर दो, ज्यादा चांस यही है, हाँ, या वाकई ये सीरियस है कोई गवर्नर राज लगाने में, तो देखें अगर गवर्नर राज ही लगाना है तो मार्शल लॉ लगाए मुल्क के अंदर, जो काम करने वाला है मुल्क में मार्शल लॉ लगाएं, ताकि पता चले हमें कौन कितने पानी में। हम सहाफियों को भी गैरत दिलाएं कि भाई उठो, भाई इससे पहले तो तुम जमहूरियत का लिबादा ओढ़ के बैठे हुए थे, फिर जो सहाफी नहीं उठेगा उसको हम सहाफी भी मिलकर जूते मारेंगे, जो सियासतदान नहीं उठेगा उसको सियासतदान भी मिलकर जूते मारेंगे, फिर जो मौलवी नहीं उठेगा उसको मौलवियों से जूते बढ़वाएंगे। तो फिर तो पूरे पाकिस्तान को खड़ा होना पड़ेगा कि जनाब फौज ने कब्जा कर लिया मुल्क के ऊपर। तो करने वाला काम तो ये है कि ताकत का इस्तेमाल ही करना है, तो फिर मार्शल लॉ लगाएं, पूरे पाकिस्तान में गेम खत्म करें। चलें इस गुफ्तगू को यहीं ख़त्म करते हैं, और बात यही है सिंपल कि दाल में काला भी है और खिचड़ी भी पक रही है, और लंदन में भी पकाई जा रही है, क्योंकि शहबाज शरीफ साहब को अगर 100% यकीन होता तो वो प्राइम मिनिस्टर हाउस में बैठे होते और वहाँ बैठ के लड़ाई झगड़ा कर रहे होते, लेकिन वो बाहर आ गए हैं, नवाज शरीफ साहब उधर बैठे हैं, वो उधर प्रेशराइज कर रहे हैं, कोई डील तय करने की कोशिश कर रहे हैं। इन शॉर्ट यही है कि ये मुकमुका कर रहे हैं कि जनाब हमें बताएं, गारंटीज दें, और एक्सटेंशन होगी नहीं होगी, ये सारा खेल है पावर शेयरिंग का चल रहा है। और इसमें 3-4 करैक्टर, एक है इमरान खान साहब, वो है इनकी डिमांड कि इमरान खान साहब के बारे में हमें 100% यकीन दहानी करवाई जाए। दूसरी डिमांड है जो नवाज शरीफ साहब ने कही, वो बिल्कुल वो कहते हैं कि जनाब सबको उल्टा लटका दें, साकिब निसार साहब को, जस्टिस एजाजुल हसन साहब को, और आपके जस्टिस नकवी साहब को, जस्टिस मंसूर अली शाह साहब को, सारों को वो कहते हैं, जर्नलों को भी, फिर जनरल आसिम सलीम बाजुआ, जनरल आसिफ गफूर, जनरल फैज, जनरल बाजुआ, वो जनरल ज़िया के बाद से लेके अब तक सारे जर्नल तमाम ये काम तो कर दें, हाँ, तमाम ISI के सरबराहान सारे के सारे